الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز مکرم برادران ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب تبارک و تعالی اپنے بندوں سے مخاطب ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہے، اور ان کو دو چیزوں کا حکم دے رہا ہے، اور دو احکام پر عمل کرنے والے کے لیے دو انعامات کی خوشخبری عطا فرما رہا ہے۔ اول تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بات کرو تو سیدھی سادھی بات کرو، سچ بات کرو، جھوٹ سے کام مت لو، اور اس کا انعام یہ اللہ عطا فرمائے گا وَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، کہ ہم تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے، اور دوسرا انعام یہ عطا کریں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دوستو، اگر آپ اس آیت کریمہ پر بغور فکر کریں، سوچیں، تدبر کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اولین شے جس کے متعلق اللہ ارشاد فرما رہا ہے وہ ایمان والوں سے، وہ یہ کہ تم متقی بن جاؤ، تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کوئی مشکل کام نہیں ہے دوست۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے آپ کو جنگلوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں کے کنارے جا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تقوی 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے۔ تقوی ایک ایسی شے کا نام ہے کہ بندہ جب کوئی عمل کرے اور اس عمل کے کرنے سے پہلے اس اساس پر، اس بنیاد پر، اس کرائٹیریا پر اسے ناپے تولے کہ میں یہ جو عمل کرنے جا رہا ہوں، کیا یہ میرا عمل قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف تو نہیں؟ میں یہ جو عمل کرنے جا رہا ہوں، کیا میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہو جائے گا؟ میں جو عمل کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے مجھے ثواب دیا جائے گا یا پھر عذاب دیا جائے گا؟ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کی وجہ سے اللہ مجھے انعام عطا فرمائے گا یا پھر مجھے سزا دی جائے گی؟ یہی کنڈیشنز پہ جانچنے اور پرکھنے کا نام تقوی ہے۔ اب مسئلہ سب سے بڑا یہ کہ جسے پتہ نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ کیا کرے؟ ہم میں سے سب کے سب علماء تو نہیں ہیں، سب کے سب اسکالرز تو نہیں ہیں، سب کے سب اہل علم تو نہیں ہیں، تو پھر ہم کیسے جانیں؟ دیکھیے، دنیا میں اللہ رب تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو اتنی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائی ہے کہ وہ دنیاوی خطروں کو جان لیتا ہے، بھانپ لیتا ہے۔ آگ کا کام اگر جلا دینا ہے تو آپ کو یہ علم ہے
آپ پریکٹیکل کر کر نہیں دیکھتے. آگ میں ہاتھ تھوڑی ڈالیں گے آپ، ایکسپیریمنٹ تھوڑی کریں گے کہ بھئی بزرگوں نے کہا ہے کہ آگ جلاتی ہے تو میں ہاتھ ڈال کے چیک تو کر لوں کہ جلاتی ہے کہ ٹھنڈک دیتی ہے کہ نہیں. ابراہیم پر تو اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا. قل یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. تو ہو سکتا ہے میرے لیے بھی آگ ٹھنڈی ہو جائے. اقبال نے کہا تھا کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. وہ ابراہیم کا ایمان تھا، ویسا ایمان تو ہمارے پاس ہے نہیں. تو یہ سوچ کر کے ابراہیم کی طرح مجھ پر ٹھنڈی ہو جائے گی، ہم آگ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے. پہاڑ کی بلندی پر سے جا کر خود کو نہیں گرائیں گے. آپ کو پتہ ہے گریں گے تو جسم کے پرخچے اڑ جائیں گے. بولیے، زہر کی شیشی پر ایک کھوپڑی اور 2 ہڈیوں کا نشان ہوتا ہے، اس پر لکھا ہوتا ہے پوائزن. آپ تھوڑی یہ کہیں گے کہ اس میں میرے لیے شربت ہے یا پانی ہے. میں پی کر تو دیکھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں زہر کا کام مار دینا ہے، ٹرائی تو کرتے ہیں. نہیں کریں گے. یہ علم ہے، یہ جان کے بچاؤ کے لیے علم ہے. کس کے لیے؟ جان کے بچاؤ کا علم ہے. تو جب جان کے بچاؤ کا علم اللہ نے آپ کے اندر ڈیفالٹ رکھا ہے سیٹنگ کے طور پر، یعنی آپ نے دیکھا موبائل فون کی ایک سیٹنگ ہوتی ہے ڈیفالٹ، کمپیوٹر کی ہوتی ہے ڈیفالٹ. آپ چاہے جو چاہے چینجز کر لیں مگر وہ ڈیفالٹ سیٹنگز کو آپ آؤٹ نہیں کر سکتے، اس سے کھلواڑ نہیں کر سکتے. وہ تو وہی رہیں گے، اس کوئی چینجز نہیں لا سکتے. تو حضرت انسان میں بھی جو سپر کمپیوٹر ہے، ہزاروں لاکھوں کمپیوٹر جس کی عقل کے سامنے تھک جاتے ہیں، اتنی میموری ہے، اتنا پاور ہے، اتنی اس میں ایکٹیویٹی برین کی اللہ نے رکھی ہے. تو کچھ ڈیفالٹ سیٹنگز بحیثیت مسلمان اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے ایمان کو بچانے کے لیے. ایک جان کو بچانے کے لیے ہوتی ہے، ایک ایمان کو. تو ایمان کو بچانے کے لیے اگر کوئی عمل آپ کو پتہ نہیں کہ اس کا کرنا صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے رہبری اور رہنمائی نہیں آتی. اللہ مدد فرماتا ہے، آپ کے دل میں القاء کرتا ہے. جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے القاء ہوتا ہے، ایک چھوٹے بچے کو یہ جلا جائے گی، بچہ ہاتھ نہیں ڈالے گا، چھوٹا بھی ہوگا. تو ٹھیک اسی طرح جو چیزیں ایمان کے لیے ڈینجرس ہیں، تو اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے کہ تجھے یہ نہیں کرنی چاہیے. دوستو، اللہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی کیسے اختیار کریں؟ آج کے اس پراگندہ ماحول میں نت نئے انداز سے، نئے نئے عنوانات سے، نئے نئے ٹاپک سے مسلمانوں کو راغب کیا جاتا ہے دین اسلام سے دور کرنے کے لیے. ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو کل کی رات کے لیے بے چین نظر آ رہے ہیں. 31 دسمبر، واہ! میں نے کہا نومبر کی بھی 31 گئی، آپ بے چین نہیں ہوئے؟ دسمبر کی 31 آنے سے پہلے پہلے آپ بے چین و بے قرار ہو رہے ہیں. اکثر نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے، کپڑے دیکھے جا رہے ہیں، جوتے خریدے جا رہے ہیں. آپ جائیے مدینہ بلڈنگ پتھر گٹی ہیبٹس، آپ کو پتہ چلے گا کہ نیو ایئر کی شاپنگ ہو رہی ہے. میں نے کہا بھائی کیوں ہو رہی ہے؟ تو نہیں ہو رہی ہے، بس انٹرٹینمنٹ چاہیے، انجوائمنٹ چاہیے، سیر و تفریح چاہیے. یہ خواہشات نئے سال کے منانے کی، حالانکہ اس نئے سال سے اسلامی تہذیب و تمدن کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ایک خواہش ہے اندر سے جو بار بار ابھر کر آ رہی ہے. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں بیٹا نیا سال نہیں منانا ہے، اس کے باوجود بھی خواہش جنم لے رہی ہے. امی کہتے ہیں بیٹا تو آوارہ گردی مت کر، بچے سڑکوں پر لونڈے بائک بھگاتے ہیں، فلائی اووروں پر اچھالتے ہیں، ایک پہیے پر چلاتے ہیں. اب تو آٹو والے بھی چلانے لگے، ایک طرف سے پورا آٹو جھکا ہوا ہے. میں نے کہا واہ! تو آپ نے دیکھا ایسی خرافات کل کی رات ہونے والی ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو نہیں معلوم کہ یہ کام غلط ہے، معلوم ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، لیکن پھر بھی کر رہے ہیں. عمومی طور پر وہی کام انسان کرتا ہے جس سے اسے ممانعت کی گئی ہے، جس سے اسے روکا گیا. یہ انسانی فطرت ہے، ہیومن نیچر ہے.
وہ کاموں کو کرنے کے لگ جاتا ہے، اور اس لیے بھی لگ جاتا ہے کہ شیطان جو سب برے کاموں کا گرو گھنٹال ہے وہ آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم کریں تو کیا کریں اور جائیں تو کہاں جائیں؟ دوستو، اب اگر آپ کے دل میں نئے سال کی سیلیبریشنز کی تمنا جاگتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آئے قرآن سے پوچھتے ہیں ہم کیسے بچیں؟ ایک خبی عمل، ایک خراب عمل، ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہے، ایک ایسا عمل جس کے کرنے کے بعد آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ایک ایسا عمل جس کے کرنے کے بعد آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر گرفت ہو جائے اللہ کی، ایک ایسا عمل جس کے کرنے کے بعد آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں نے میرے اللہ کو ناراض تو نہیں کر دیا، کہیں میرے بنے بنائے کام وہ بگاڑ تو نہیں دے گا۔ وہ بگاڑ دیتا ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے آسانیاں عطا کرے اور جسے چاہے سختیوں و مشکلوں میں ڈال دے، وہ جسے چاہے صحت عطا فرمائے اور صحت مند کو بیمار کر دے اور بیمار کو صحت عطا فرما دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اچھے خاصے صحت مند لوگ مر جاتے ہیں، باڈی بلڈر ہیں، زبردست صحت ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، ختم ہو گئے۔ تو کیا کوئی آپ میں سے ہم میں سے کہہ سکتا ہے کہ بھئی صحت مند آدمی کیسے مرے گا؟ موٹر سائیکل پر نکلے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ختم ہو گئے۔ اچھے خاصے صحت مند لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ مر جاتے ہیں، اور بیمار جو بستر پر پڑے رہتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بچنے کی تو کوئی صورت ہی نہیں، چانس ہی نہیں۔ تھوڑے دن کے بعد وہ صحت مند اور توانا ہو کر آپ کے ساتھ آپ کے مسجد میں آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھتا ہے، آپ چونک جاتے ہیں۔ کل تک تو وینٹیلیٹر پر تھا، آج کہنا پڑے گا کہ اللہ جسے چاہے شفا عطا فرمائے۔ تو بیمار کو وہ شفا دیتا ہے اور صحت مند کو وہ بیماری میں مبتلا کر کے موت بھی عطا کرتا ہے۔ تو اس صورتحال میں دوستو آپ کے اور ہمارے عمل کا کیا دخل ہونا چاہیے؟ کیسے ہم اپنے آپ کو سدھاریں؟ تو دو چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں، میں نے جو آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو۔ اب کل نیو ایئر سیلیبریشنز کی خواہش دل میں جنم لے نوجوانوں کے، تو تقوی اختیار کریں۔ تقوی اختیار کرنے کے 40 دن کا چلہ نہیں کرنا ہے آپ کو، مولانا کے پیچھے آگے نہیں پھرنا ہے آپ کو۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بہت ساری اتنی بہت سی کتابیں لا کر تقوی کے کورس نہیں کرنے ہیں آپ کو۔ تقوی اختیار کرنا ہے بھائی، کوئی معمولی چیز ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس پر انعام فرماتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے مکرم عزت والا وہ جو تقوی اختیار کرے۔ اب ایسی آسانی سے تھوڑی مل جائے گا، کالج کے لیے محنت کرنی ہے، اسکول کے لیے محنت کرنی ہے، ڈگری کے لیے محنت کرنی ہے، اتنی کتابیں پڑھنی ہے، تب جا کے مولانا عالم بنیں گے، متقی ایسے ہی بن جائیں گے؟ آپ بہت آسانی سے متقی بنیں گے، اتنی کتابیں آپ کو پڑھنی نہیں پڑے گی۔ کل اگر یہ خواہش دل میں جنم لے کہ مجھے بھی نیو ایئر سیلیبریشنز منانے ہیں اور مجھے بھی کسی کلب میں جانا ہے یا ڈسکو میں جانا ہے یا پب میں جانا ہے یا پھر وہ شارٹ ڈریس پہننے والی لڑکیوں کو دیکھنا ہے، کم سے کم دیکھ تو لوں، یہ تمنائیں ہوتی ہیں دلوں میں لوگوں کے۔ اور اگر ایسی خواہشات جنم لیں، یا پھر مجھے میوزک لگانی ہے، سانگ سننے ہیں، کم سے کم اتنا کرنا ہے کہ میں جا نہیں سکتا تو بھائی بہنوں کو بلا لوں، چھت کے اوپر ایک میوزک سسٹم لگا لوں، تھوڑے پٹاخے خرید کے لا لوں اور لا کے تھوڑا سیلیبریٹ کر لوں، کیا جانے والا ہے اس میں؟ یہ عمومی طور پر ہمارا مسکنسیپشن ہے، یہ ہماری ذہنیت بن گئی ہے۔ اب جب ایسی خواہشات آپ کے دلوں میں ہمارے جنم لینے لگے، ہم کیا کریں؟ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور سوچیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ باہر نکلنے والا سوچے کہ میں اگر جاؤں گا، گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں واپس آؤں گا تو اللہ کی رضا لے کر آؤں گا کہ ناراضگی لے کر گھر کو لوٹوں گا؟ میں رحمت لے کر آؤں گا کہ غضب لے کر آؤں گا؟ میں گھر کو جب لوٹوں گا تو نیک بن کر آؤں گا کہ گنہگار بن کر آؤں گا؟ میں جب گھر کو لوٹوں گا تو اللہ اس کے رسول کی نظروں میں میرا مقام کیا ہوگا؟ معاشرے میں میری عزت کیا ہوگی؟ میرے فرشتے میرے اعمال کیا لکھ رہے ہوں گے؟ اگر یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائے اور اتنا سوچ کر آپ گھر پر رک جائیں اور کہیں امی میں کہیں نہیں جاؤں گا، پلیز واچ می اینڈ ڈونٹ لیٹ می گو، دس از مائی بائکس کی اندر رکھ دو۔ امی نے کہا واہ بیٹے کیا بات ہے؟ تو کہا نہیں مجھے نہیں جانا ہے۔ تو یہی آپ کا تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے، اس سے بڑی چیز کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ عجیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں تقوی کا لقبہ ہوتا ہے،
وہ تقویٰ اختیار کرنے کے لیے پہاڑ پہ بیٹھ جاؤ، چلا کرو، ایسا کرو، ویسا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کر دینا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کسی کام کو چھوڑ دینا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اب یہ سمپل ہے کہ نہیں؟ ڈیفیکلٹ ہے؟ بولیے نہیں ہے نا، بہت آسان ہے۔ ایوری ون کین ڈو دس، آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جھوٹ فیشن ہو گیا ہے ہمارے پاس، جھوٹ اچھی چیز ہے نہیں ہے نا؟ اچھا کسی بڑے جھوٹے سے جا کے پوچھیے آپ، جو محلے میں مشہور ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے اور بہت جھوٹ بولتا ہے اور چیمپئن ہے اس آرٹ کا، اس سے جا کے پوچھیے ایکسکیوز می مائی بردر، جھوٹ بولنا اچھی چیز ہے؟ غلط بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ نہیں بولنا دیکھو بیٹے۔ تو پھر بچہ بولتا صبح سے شام تک تو جھوٹ بولتا، تو جھوٹا بھی جھوٹ کو برا مانے گا، اچھا بولیے اچھا نہیں کہے گا، معاشرے میں عزت نہیں رہے گی جھوٹ بولنے کے۔ یہ عمل ہے، اس لیے بتا رہا ہوں، آگے کی آیت کا حصہ جو ہے نا جز اس سے جڑ رہا ہے، آگے کی آیت کا جز اس سے جڑ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، بات کرو تو سچی کرو، اچھی کرو، سیدھی سادھی کرو، لچھے دار مت کرو، گھما گھما کے پھرا پھرا کے مت بولو، اسٹریٹ فارورڈنس، سچی بات کرو۔ جھوٹ کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ جھوٹ جب بندہ بولتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے بھاگ جاتے ہیں، ارے نہیں بھائی ہم اس کے ساتھ نہیں ڈٹ سکتے، کیوں؟ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے کہا بھائی فرشتوں کو کیا زحمت ہے، لکھ دو نا، دس از یور جاب، ڈو اٹ، آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو محدثین شارحین فرماتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے، اتنی بدبو آتی ہے کہ فرشتے اس کی تاب نہیں لاتے، بھاگ جاتے ہیں۔ اب جب رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں تو یہ آ جاتے ہیں شیطان ابلیس، اور آ کر اپنے جال میں اس کو دبوچ لیتے ہیں۔ موقع غنیمت ہے، کیا ہے؟ ناپاکی ہے، انہیں جھوٹ بولا، اس کو دبوچ۔ اب وہ کرواتے ہیں اس سے جو کرنے کی اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی، اس کی پلاننگ میں بھی نہیں ہوتا، وہ سارے کام کروا دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے مسجد میں اگر کوئی کچی پیاز کھا کے آ گیا یا لہسن کھا کر آ گیا تو ہمارے مولانا اعظم قادری صاحب بولیں گے کیا یار شرم نہیں آتی تمہارے کو، بازو آ کے پیاز کھا کے میرے بازو ٹر گئے، تو انہیں بولیں گے بھائی پیاز حرام ہے کیا؟ تو اعظم قادری صاحب بولیں گے نہیں پیاز حرام نہیں ہے، تو پھر بھائی گرو کریں، لہسن کھا کے آ گیا کچا، آ کے بازو ٹر گیا، ارے کیا بدبو مارے یارو نماز میں، تم لہسن کھا کے آ جاتے، مسجد میں کھلی تو کر لینا تھا۔ ارے بھائی لہسن حلال ہے یارو، اتنے فائدے لہسن کے، کولیسٹرول دور کرتا، ہارٹ کے پیشنٹ کو اچھا ہے، کہیں کو نہیں کھانا۔ ارے بھائی حدیث نہیں سنے کیا ہے حدیث؟ حضور فرماتے ہیں کہ کچی پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں مت آؤ۔ اس سے آپ کو کیا زحمت ہو رہی؟ زحمت آپ کو نہیں، فرشتوں کو ہو رہی ہے۔ فرشتوں کے مزاج میں نفاست ہے، لطافت ہے، وہ لطیف ہوتے ہیں، وہ نفیس ہوتے ہیں، ان کو یہ بدبو نہیں پسند، اور حضور نہیں چاہتے کہ تم نماز پڑھو تو تمہارے فرشتے بھاگ جائیں، فرشتے تمہارے ساتھ رہیں۔ اور ایک حدیث شریف کا مفہوم سن لیجئے، جو نماز پڑھتے ہیں نا ان کے ساتھ ہی ان کے فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ اب جو بے نمازی ہوتا ہے اس پہ ملامت کرتے۔ اب یہ دو بیٹھے ہوئے یہاں پہ اچھے برے اعمال لکھ رہے، ایک بے نمازی بیٹھا ہوا ہے چبوترے پہ، اور اس کے ساتھ اس کے دونوں فرشتے پھنسے ہوئے، پھنس گئے جاتا، دوستاں پھنس جاتے نمازی، ارے بیٹھ بھائی بعد میں پڑھ لیں گے نماز، ارے اب بھی آ تو رہے 5 منٹ، ارے بیٹھو یارو۔ اب ویسے یہ فرشتے ہی پھنس گئے، اب اللہ دیکھ رہے اذان ہو گئی، اعظم قادری اتنی پیاری اذان دیے، حافظ صاحب بھی آ گئے، مولانا تشریف لا لیے، اب نماز ہونے والی، اب بھی تم بیٹھو، ارے بیٹھ جا۔ اب یہ فرشتے بے چین ہیں، اسی لیے کہ فرشتوں کو چھٹی نہیں ہے، آپ بیٹھے ہوئے چائے خانے میں یا میوزک لگا لے کے یا دوستوں کے ساتھ حقہ پارٹی چل رہی، اور فرشتہ اللہ سے تھوڑی بتا مولا انہیں جب تک یہ کاموں میں آ کے نماز پڑھ لے کے آتا ہوں، چھٹی ہے ان کو نہیں ہے، تو خود بھی نماز نہیں پڑھ رہے، فرشتوں کی بھی نماز جاری۔ آپ جب پڑھتے ہیں نماز تبھی یہ فرشتے آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے قرآن پڑھتے ہیں، آپ اچھے عمل کرتے ہیں تو یہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا اس کو معاف کر دے، یہ اچھے کام کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ کا
ڈر اختیار کرو، تقویٰ طہارت اختیار کرو۔ تقویٰ تو میں نے بتا دیا آسان ہے، کوئی ڈیفیکلٹ کام نہیں ہے۔ وقولوا قولا سدیدا، بات کرو تو سچی سچی بات کرو۔ اب کل نکلتے 31 کو، ممی کا فون آتا 11:50 پہ، کہاں ہیں تم؟ رہتے موصوف ڈسکو پارٹی میں۔ ممی میں دوست کے ساتھ گھر میں بیٹھا ہوں، کہیں بھی نہیں گیا ہمڑا، یہاں بیٹھ کے تھوڑی سی پارٹی کر لے رہے۔ ہمارے طور پر عمومی طور پر بڑا مسئلہ ہے، رہتے ڈبل پورے میں فون آتا، ارے یار وہ ادھر چگڑ ہے، فون کر دیا، پکڑ لیتا، 2 گھنٹے چلے جاتے۔ فون کرا، السلام علیکم، کہاں یار ہو تم؟ جب سے ڈھونڈ رہا ہوں، حسین ساگر پہ ہوں۔ موبائل فون کا زمانہ ہے، پہلے پیچھے ٹھہر کے فون کرتا ہوں، ارے جھوٹے تیرے پیچھے ٹھہرا ہوا میں، تو جھوٹ بول رہا، تو شیخ فیض کی کمان کے لیے ٹھہر کے حسین ساگر پہ ہوں بول رہا۔ ارے یار وہ پکڑ لیے، تم پھنس گیا۔ کیا ہو گیا؟ پھنس گیا۔ یہاں پھنسنے کا ڈر ہے، وہاں پھنسنے کا ڈر نہیں ہے۔ مسئلہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا یہی ہے، بھائی کوئی فون کرے آپ کو، آپ کی ذمہ داری ہے، ہلو کہاں ہے بھائی؟ آپ کو کہیں بھی ہوں گا میں، اللہ کی کائنات بہت بڑی ہے، جھوٹ مت بولو۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، اور اس کے ریپرکشنز جو ہوتے ہیں، اس کے جو نتائج اور عواقب ہوتے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ مذاق میں جھوٹ بولا، بلا واہ، کون سا قانون اجازت دیتا؟ مذاق میں مار دیا، اب جا کے کورٹ میں بولو صاحب نہیں، مذاق میں چاقو مار دیا دوست کے پیٹ میں، چھوڑتا کورٹ آپ کو؟ پولیس چھوڑتی نہیں۔ مذاق میں جب جرم معاف نہیں ہے دنیا میں، مذاق میں گولی مار دیا، نہیں میرا موڈ نہیں تھا صاحب، ٹاڑ بول کے مذاق میں چل گیا، مذاق میں خنجر چھپا دیا صاحب، میرا ارادہ ہی نہیں تھا اس کو مارنے کا، تو قانون بولے گا دیوانے ہے، اولے باتاں کر رہا، مذاق میں بھی تو یہ کام نہیں کر سکتا ہے، جرم کرا سزا لے لے، چل جا، میں بھی مذاق میں سزا دیتا ہوں 14 سال کی، کورٹ دے کے بڑھا دیتا۔ تو مذاق میں جب دنیا کا جرم معاف نہیں، بندوں کے نزدیک معاف نہیں، تو مذاق میں اللہ کے نزدیک جرم اور جھوٹ معاف ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، جب بات کرو تو سچی بات کرو۔ آپ کو کوئی فون کرے، کہاں ہے بھائی میں یہیں چھوں، کہیں بھی ہوں گا، آپ کو کیا ہونا ہے، بولیے کیا چاہیے، تو یہ کیا ہو گیا؟ وقولوا قولا سدیدا، آپ سیدھی بات میں آ گئے، قرآن کی تعلیم پر آپ نے عمل کر لیا، اللہ کے حکم کو آپ نے مان لیا، جھوٹ بولتے بولتے رک گئے، کہیں کیوں بولوں جھوٹ بھائی، اس کے واسطے میں انہیں کو لا کے دینے والا ہے میرے کو، بھائی کہیں بھی ہوں گا، آپ کو کیا ہونا ہے، بولیے، جھوٹ سے بچ گئے۔ دھوکہ دے رہے ہیں دکان پر، غلط بول کر پرانے انڈے تازے بول کے بیچ دیتے، اکثر ہوتا گھروں میں پریشان، بدبو آ رہی ہے انڈے میں سے، دینے سے پہلے نہیں بھائی یہ 4 دن پہلے گئے، دیکھو اب یہی 6 میرے پاس، لے کے جانا ہے تو لے کے جاؤ، یہ بول دیا، وہ لے کے کیا گھر میں تل کے کہا دو، وہ آئی تو بھی کھا لیتا انہیں، نہیں بول کے دیا تھا انہیں، نہ آپ کو کوستا، نہ گالی دیتا، نہ آپ گناہ گار ہوتے۔ وقولوا قولا سدیدا، یہ آپ سیدھی بات میں آ گئے، تو 2 کام آپ نے کر لیے، ایک تو تقوی اختیار کر لیا، کل آپ نیو ایئر پارٹی نہیں منائیں گے، کہیں انشاءاللہ وعدہ نہیں منائیں گے، اور منانے والوں کو روکیں گے، تو یہ تقوی اختیار ہو گیا، گناہ سے بچ گئے۔ اور اس کے بعد آپ نے بات کی تو سیدھی بات کی، جھوٹ سے بچ گئے، 2 کام آپ نے کر لیے، کتنے سمپل سے کام ہے، کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، 2 کام آپ نے کر لیے۔ اب آئیے اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو نے 2 کام کر لیے نا، اب سن میں کیا کرتا ہوں، اب میری باری ہے، وَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اب میں تیرے اعمال کو سنواروں گا، اب میں تیرے اعمال کی اصلاح کروں گا۔ اب اللہ اصلاح کیسے فرمائے گا دیکھیے، ایک ہوتے ہیں ہم جو زندگی بھر کوشش کرتے ہیں، جھوٹا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا اور سدھرنے کا نام نہیں لے رہا، بابا بولے تو بڑا جھوٹا ہے رے، سدھر جا، ہاں بابا کوشش کر رہا ہوں، اماں بولتے اتنی جھوٹ بولتا، افلاس تیری وجہ سے آ رہا گھر میں، بیٹا بولتا ہاں اماں کوشش کر رہا ہوں، اسکول میں گیا مولوی صاحب مارتے، سبق یاد کر کے نہیں آیا، کرا بولا جھوٹے، ہوم ورک نہیں کرا کر کے آیا، بولا جھوٹے، تیری طرف سے پوری کلاس میں نوزت ہو رہی، انہیں بولتا سدھرنا تو ہے اپنے کو، بہت ہو گیا، اب دوستوں میں بھی عزت دے رہی تھی، ارے یہ جھوٹا ہے اس کی عزت نہیں کرنا۔ وہ بچپنے میں قصہ سنے ہوں گے آپ لوگ، بھیڑیے کا، ایک بچہ رہتا تھا، کھیل میں پہاڑ پہ چڑھ کے گاؤں میں پکارا بھیڑیا آیا، پورے گاؤں والے کام چھوڑ کے اس کے پاس بھاگ گئے، بولے کہاں ہے، ہنسا، ہاں مذاق کر رہا تھا، پورا گاؤں کام چھوڑ کے بھاگا، پھر دوسری بار پکارا بھیڑیا آیا، بچاؤ، پورے کام چھوڑ کے بھاگے، پورا گاؤں بھاگا بچانے کے لیے، کہاں پھر ہنس رہا، تم لوگوں کیسا الو بنایا، ایک مرتبہ سچ میں آ گیا بھیڑیا آیا، گاؤں والے جانے لگے تو ایک سیانہ روک کے بولا
ایسی جھوٹ بولتے رہتا ضرورت نہیں کہ جانے کی. اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس بھیڑیے نے اسے کھا لیا اور مار دیا، جان چلے گئی. تو یہ حکایت ہے. تو یہ دنیا کے نقصانات ہیں. اب آپ طے کریں کہ نہیں بھائی یہ بھیڑیے کا قصہ بہت ہو گیا، اب اپنے کو سدھرنا ہے، ہم جھوٹ چھوڑنا چاہتے ہیں. تو جھوٹ ڈائریکٹ نہیں چھوٹے گا دوستو، جھوٹ اس وقت چھوٹے گا جب اللہ کی مدد شامل ہوگی. اور اس کے لیے آپ کو یہ پہلے دو والے کام کرنے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور بات کرو تو سچی سچی کرو. اب آپ نے جھوٹ چھوڑ دیا، ولو بالفرض انشاءاللہ اگر آپ نے جھوٹ چھوڑ دیا تو اللہ فرمائے گا اس بندے نے جھوٹ کو میری خاطر چھوڑا کیونکہ جھوٹ مجھے پسند نہیں ہے، اس نے میرے لیے چھوڑا نا. اب اے میرے بندے یہاں سے میرا کام شروع ہوتا ہے. وَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اب میں تیرے اعمال کی اصلاح کروں گا. اب اللہ جسے سدھار دے اسے کوئی نہیں بگاڑ سکتا. اللہ جسے سنوار دے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ فرمائے گا کہ اب میری ذمہ داری ہے اے میرے بندے کہ میں تیری اصلاح کروں گا. آپ کی طرف سے اصلاح کرنا ایک الگ بات ہے، کوشش کرنا آپ کا کام ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ اور ہم کامیاب ہو جائیں ہماری جہد میں، ہماری کوشش میں، ہماری کاوش میں نہیں. لیکن جس کام کو اللہ اپنے ہاتھ میں لے لے اور کہے کہ اے بندے میں تیری اصلاح کر رہا ہوں، اب میں تجھے سدھاروں گا، اب میں تجھے سنواروں گا، اب میں تجھے عزت دار بناؤں گا، معاشرے میں تیرا وقار ہوگا، میرے نزدیک تو مکرم ہوگا. تو نے تقویٰ بھی اختیار کیا، تو نے بات بھی سیدھی سیدھی کی، جھوٹ تو نے نہیں بولا. تو جس کے کاموں کو اللہ سنوار دے گا وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ نے یہی بس نہیں کیا، آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. میرے بندے تو نے دو کام کیے، تقویٰ اختیار کیا یعنی برے کاموں سے میری رضا کی خاطر رکا رہا، اپنے آپ کو تو نے روکتا رہا. اب سن میں تیری اصلاح بھی کر دوں گا، تجھے صاف ستھرا بھی بنا دوں گا، تجھے باعزت بھی بنا دوں گا، تیرا وقار بھی بڑھا دوں گا، تیرے اعمال کو خوبصورت بھی بنا دوں گا. اور سن میں تیرے تمام پچھلے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں دوستو جس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں کوشش اور کاوش کرنی چاہیے. اور یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ پہلا کنڈیشن ہے تقویٰ. تقویٰ کوئی ظاہر کا نام نہیں ہے، باطن کا نام ہے. کہاں کا؟ اندر کا. یہ صحیح ہونا چاہیے، یہاں سے ہونا چاہیے. اب اگر کل نیو ایئر پارٹی چل رہی، میوزک کی آواز آ رہی، موٹر سائیکلوں کی ڈر ڈر آ رہی، آپ کا دل مچل گیا، ہائے لے، آپ بیٹھے درود پڑھتے ہوئے حضرت فرمائے تھے تقویٰ اختیار کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ دوستاں پورے چلے گئے، یارو میں یہیں چھوں، استغفر اللہ. ڈانس پارٹی بھی شروع ہو گئی، 12 بجے پٹاخے شروع ہونے والے، استغفر اللہ. بیکار ہے، چھوڑ دیجیے، کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ ہے جو کہیں پھنسا ہوا ہے اور ایسی جگہ پھنسا ہے جہاں پر گناہ ہوتے ہیں. یعنی کوئی بچہ ہوٹل میں کام کرتا ہے اور وہاں کی برائیاں وہ دیکھ رہا ہے، کلب کی یا ہوٹل کی یا ریسٹورنٹ کی یا کہیں پر ہے اور وہاں کی وہ برائیاں دیکھ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں ایک ایسا بندہ ہے جو ایسی جگہ پھنسا ہوا ہے جہاں پر گناہ ہو رہے ہیں اور اس کا دل نہیں لگتا وہاں پر، اس کا دل مصلی پر اٹکا ہوا ہے، اس کا دل اللہ کے گھر میں اٹکا ہوا ہے، اس کا دل توبہ و استغفار میں لگا ہوا ہے. اور ایک ایسا بندہ ہے جو اللہ 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 کرتا بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں اللہ 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 کرتا ہوا بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کا دل اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں نہیں ہے، بلکہ اس کا دل گناہوں کی طرف ہے، اس کی سوئی دماغ کی وہیں پر اٹکی ہوئی ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ لکھنے والا فرشتہ وہ بندہ جو گناہوں کے ارتکاب کرنے والی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کا دل نہیں ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتہ لکھنے والا اس کا ثواب وہاں بیٹھنے والوں میں نہیں لکھے گا بلکہ مسجد میں بیٹھ کر ذکر اللہ کرنے والوں میں لکھے. اور ایک جو ذکر مسجد میں کرتا بیٹھا ہے لیکن اس کا دل گناہوں کی طرف میلان ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ کے ذکر بھی کرتا رہے گا لیکن اس کا معاملہ جو ہے مسجد میں بیٹھنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا، برے کاموں کی طرف. تو دل کی بات ہے دوستو، بات صرف دل کی ہے. ایک مشہور بزرگ کا واقعہ ہے یار کیا، اور دل اللہ سے دل کے حال نہیں چھپتے دوستو. آپ سب سے چھپا سکتے ہیں، ماں پیدا کرنے والی ماں سے چھپا سکتے ہیں، باپ سے چھپا سکتے ہیں، ساتھ سونے والی بیوی سے، ساتھ رہنے والے بچوں سے آپ دل کے احوال چھپا سکتے ہیں. اللہ سے چھپا سکیں گے؟
اللہ تو سب کچھ آپ کے صدور میں جو سینوں میں ہے سب کچھ جانتا ہے پروردگار، اس سے کچھ نہیں چھپا سکتے آپ۔ ایک بزرگ کا مشہور واقعہ ہے، ہجرت کر کر مدینہ شریف چلے گئے اور یہ طے کر گئے کہ اب گیا ہوں تو واپس نہیں آؤں گا، وہیں رہ جاؤں گا۔ اور حضور کا ارشاد بھی ہے کہ اگر تیرے پاس استطاعت ہے، یعنی اتنی حیثیت ہے تیری کہ تو سب چھوڑ چھاڑ کر مدینے آ کر رہ سکتا تو آ اور آ کر میرے شہر میں مر جا، بقیع میں دفن ہو جا۔ حضور کا ارشاد مبارک ہے۔ تو یہ سوچ ساچ کر وہ جب چلے گئے، بہت دنوں بعد انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں اکثر میرے پیر و مرشد شہزادہ غوث اعظم قدس اللہ سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے واقعہ کہ اس نے خواب دیکھا، اس بزرگ نے، انہوں نے کہ فرشتے آسمانوں سے اترے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں میتیں ہیں، اور بقیع شریف میں اترے اور اتر کر قبریں کھودنے لگے۔ کچھ فرشتے قبروں میں سے بقیع کی مدینے کی لاشیں نکال رہے ہیں اور بازو رکھ رہے ہیں، اور کچھ فرشتے ہاتھوں میں جو میتیں لے کر آئے ہیں لاشیں وہ واپس قبروں میں ڈال رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے اور کہتے ہیں کہ عالم خواب میں اس فرشتے کے پاس گیا اور جا کر پوچھا کہ جو مدینے کی مٹی میں دفن ہے بقیع میں، جس کے لیے جنت کی ضمانت ہے، تو ان کی لاشیں کیوں نکال رہا ہے؟ کیوں نکال رہا ہے؟ اسے یہاں رہنے دے، اور نئی لاشیں لا کر یہ کیوں ڈال رہا ہے؟ تو ایک فرشتے نے جو یہ عمل کر رہا تھا اس نے کہا کہ بات اتنی سی ہے کہ یہ رہتا تو مدینے میں تھا، بستا تو مدینے میں تھا، لیکن اس کا سارا دل اور دھیان اور دماغ اس کے وطن میں تھا، اس کا دل مدینے میں نہیں تھا۔ اسی لیے جس کا دل مدینے میں نہیں تھا ہم اس کی میتوں کو نکال رہے ہیں، اور یہ کس کی میتیں ڈال رہے ہو قبروں میں؟ تو کہا یہ رہتے کہیں اور تھے، دنیا کے کسی اور حصے میں رہتے تھے، لیکن مرے تو مدینے کی تمنا میں مرے ہیں، مدینے کی آرزو میں مرے ہیں، بقیع کی آرزو میں مرے ہیں۔ تو ہمارا کام یہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو میرے محبوب کے شہر کی تمنا میں مرے ہیں دل میں خواہش لے کر، ان کی لاشوں کو لاؤ اور بقیع میں ڈال دو، اور جو مدینے میں رہ کر دنیا کی تمنا میں تھے ان کو یہاں سے نکال دو۔ اللہ قادر ہے کہ نہیں قادر؟ پروردگار قادر ہے۔ تو دوستو یہ حضرت دل، اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو آپ مستقیم پائیں گے، استقامت والا پائیں گے، اور اللہ کی محبت میں تڑپتا ہوا پائیں گے، دھڑکتا ہوا پائیں گے۔ بہت بڑے بڑے عمل نہیں کرنے ہیں دوستو، بس چھوٹے چھوٹے عمل کرنے اللہ راضی ہو جائے گا۔ جھوٹ چھوڑ دیں، دغا بازی چھوڑ دیں، اور تھوڑی دیر کے انٹرٹینمنٹ کے لیے اللہ کی ناراضگی کو مت مول لیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ جس ملک میں رہتے ہیں، جس سٹی میں رہتے ہیں، یہاں کے ایم ایل اے سے پنگا نہیں کرتے، چیف منسٹر سے پنگا نہیں کرتے ہیں، کمشنر سے آپ اس کی ناراضگی ملک کے شہر میں رہ سکیں گے؟ پولیس کے بڑے افسر سے آپ دشمنی کر کر شہر میں سکون سے رہ سکیں گے؟ نہیں، جینا حرام کر دے گا وہ۔ آپ یہی سوچتے ہیں نا، بڑا آدمی ہے بھائی، جینا حرام کر دے گا، میرا کاروبار بند کر دے گا، میرے گھر کے سامنے مشکلیں کر دے گا، مجھے اندر کر دے گا، میری زندگی پوری برباد کر دے گا۔ نہیں، مجھے اس سے ڈر ہوتا ہے، اور احکم الحاکمین پروردگار جس کے ہاتھ میں آپ کی جان ہے، کوئی دنیا میں یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں اب کام ختم کروں گا۔ 10 گولیاں مارنے کے بعد بھی بچ جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے جنید کی فاروقی کی عمر دراز کرے۔ جمیل بھائی جو اس مسجد کے صدر ہیں، 15 روز پہلے بلڈنگ پہ سے 3 فلور پر سے گر گیا بچہ۔ آپ جانتے ہیں اللہ وہ صحت دے، عافیت دے، عمر دراز عطا فرمائے۔ میں جب دواخانے کو پہنچا تو حیران رہ گیا، میں نے کہا یا اللہ، اس صورتحال میں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ بچہ بچے گا بھی، بخدا کہہ رہا ہوں۔ ہم خوف میں مبتلا ہو گئے اس کی جان کے لیے، لیکن دیکھیں اللہ کے ہاتھ میں جان ہے۔ 3 منزل پر سے گرا، اتنی چھوٹی گلی میں گرا، ماشاءاللہ رحیم شہیم ہے، اللہ نے جان بچائی اس کی۔ آپ بتائیے، میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ اور ہم عبرت حاصل کر سکیں کہ پروردگار اگر چاہے تو پلین سے گرا کر بچا سکتا ہے، تخت پر سے گرا کے مار دے سکتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ ہے آپ کی ہماری؟ نہیں ہے۔ ہم کس منزل کی طرف چل پڑے ہیں دوستو، اور اللہ کی ناراضگی کے بعد ہمیں شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ اکثر نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے، بھئی آپ کو نیو ایئر سیلیبریٹ کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ کاہے کے لیے کرنا ہے نیو ایئر سیلیبریٹ؟ کیا مل جانے والا ہے اس میں؟ یہ خرافات اور اللہ کی ناراضگی۔ اور اگر اللہ ناراض ہو جائے تو بتائیے، کوئی راضی ہو جائے آپ سے کام بن سکتا ہے آپ کا؟ نہیں۔
آپ اللہ کو ناراض کر کر دنیا میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے دوستو۔ اللہ کی رضا حاصل کریں، کوشش کریں، جد و جہد کریں، محنت کریں، مشقت میں مبتلا کریں اپنے آپ کو۔ نوجوان ہے نا، نوجوان پر تو زیادہ پریشر ڈالا جاتا ہے، بھئی تم نوجوان ہو، کام کرو، ہٹے کٹے ہو۔ ضعیف پر نہیں ڈالا جاتا پریشر، کام کرو بابا، کام کرو دادا، جاؤ کام کرو صبح سے شام، نہیں بولتے بزرگوں کو، بولتے ہیں نوجوان پر زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ تم اگر متقی اور پرہیزگار بنو گے تو تم محنت کر سکتے ہو۔ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنا تمہارے لیے آسان ہے کہ تم بیمار نہیں ہو، تمہارے ہاتھ پیر سلامت ہیں۔ اللہ کی راہ میں جد و جہد تم کر سکتے ہو، غریبوں کی مدد تم کر سکتے ہو، یتیموں کے والی تم بن سکتے ہو، بے سہاروں کے سہارے تم بن سکتے ہو، اس لیے کہ تمہارے وقت میں اللہ نے برکت دی ہے، صحت دی ہے، توانائی دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے۔ تو یہی نوجوان اگر شیطان کے حربے میں آ کر مبتلا ہو جائے تو ذرا سوچئے ہمارے معاشرے کا کیا ہوگا دوستو۔ ہر سال یہ نیو ایئر آتا ہے کہ نئے نئے ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں شہر میں، نیو ایئر سیلیبریٹ۔ میں تعجب کرتا ہوں، ہمارے مسلمانوں کی بیکری پہ ہیپی نیو ایئر کیکس اویلیبل۔ میں نے کہا یا اللہ، معاشرہ کدھر جا رہا ہے ہمارا، کدھر، کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ دیکھیے مسلمانوں کی بیکریوں پہ کیا ہو، اور وہ بیکری والے میرے دشمن ہو جائیں گے، یہ الگ بات ہے۔ حضرت ہمارا کاروبار خراب کر دے رہے، آپ ایسے باتیں کریں نہیں، جو حق ہے وہ تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہوں گا دوستو۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو، کیا کر لو؟ تقوی اختیار کر لو۔ وقولوا قولا سدیدا، بولو تو سچ بولو، انعام یہ دوں گا، میں تمہارے اعمال کی اصلاح کر دوں گا، وَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ لباس سے صرف مسلمان نہیں بنتے، یاد رکھیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے اسی مسجد میں یہ بات کہی تھی، یہاں سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کس کو بول رہا؟ کافروں کو، مشرکوں کو نہیں بول رہا، ایمان والوں کو بول رہا ہے۔ اب آپ آگے مسجد میں بیٹھ گئے اور میں آپ سے بولوں کہ مسجد میں پورے آ جاؤ، تو آپ میرے کو اوپر سے نیچے تک دیکھیں گے، اس کے بعد بولیں گے حضرت طبیعت خراب ہے کیا آپ کی؟ میں پورے کا پورا بیٹھا ہوں، تھوڑا چھوڑ کے تھوڑی آئے اپنے آپ کو، بولیے، یہی بات ہوگی نا۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے ذرا سوچیے آپ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تھوڑے نہیں۔ نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، زکوٰۃ کر رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، اچھے کام کر رہے ہو، لیکن دل وہی ہے، دل وہی ہے گناہوں کی طرف، عیسائیت کے کاموں کی طرف، نصرانیت کے کاموں کی طرف، یہودیوں کے تہذیب کی طرف، کفار کے طریقوں کی طرف، ان کے طور طریقوں کی طرف۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تم ابھی اسلام میں پورے نہیں آئے ہو، پورے آ جاؤ، پورے آ جاؤ۔ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا خیال، اپنا دل، اپنے خواہشات، یہ سارے اسلام کی طرف مائل کر دو۔ آپ کو سیلیبریٹ کرنی ہے، عید آتی ہے، عید الفطر سیلیبریٹ کریں، کون روک رہا ہے؟ عید الاضحیٰ آتی ہے، سیلیبریٹ کریں۔ برتھ ڈیز آپ کی فیملی میں یوم ولادت آتا ہے، یہ اس کے اوپر فتوے ہیں، لیکن ہم اس کی اجازت اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ نے اسلام کی خواہشات اور جذبات کو کچیلا نہیں ہے، بلکہ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام از دا ریلیجن آف نیچر، اسلام نیچر کی سپورٹ کرتا ہے، نیچر کو کچلتا نہیں ہے پروردگار۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں دوستو جس پر آپ کو ہم کو عمل پیرا ہونا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور داخل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو کام غلط ہے اسے غلط بولو، اور تشبیہ سے بچنے کی کوشش کرو۔ علماء کیوں روکتے ہیں؟ آپ بولتے ہیں نیو ایئر آتے شروع ہو جاتے ہیں ہر مسجد میں، ہے کہ نہیں؟ میں نے دیکھا نیو ایئر کے موقع پہ لوگ محفلیں رکھ رہے ہیں، یہ محفل وہ محفل۔ میں نے کہا بھائی آپ اس کو اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ 31 دسمبر ایسے ہی ہے جیسے 31 نومبر ہے، آیا اور چلا گیا، اس پر اتنی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نہیں، علماء کہتے ہیں کہ ہماری قوم کے نوجوان تشبیہ اختیار کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر ریچولز میں، کسٹمز میں، معتقدات میں، اعتقادات میں، مذہبی امور میں تشبیہ کر رہے ہیں تو روکا جائے گا، یاد رکھیں، ہر مسلمان کو روکا جائے گا۔
پینٹ شرٹ پہن کے اور سوٹ پہن کے پھر نہیں روکا جائے گا، یہ لباس ہے، لباس ہے۔ ہاں کراس ڈال کر پھرے گا تو روکیں گے۔ آپ کے پاس کوئی تلک لگا کر آئے گا، مسجد میں بیٹھ جائے گا، کہے گا کہ میں مسلم بٹ میں فالوئنگ انڈین کلچر، آپ کہیں گے بھائی دھوتی پہن کر نماز پڑھنے دیں گے تجھے؟ گاؤں میں پڑھتے ہیں لوگ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مسلمان دھوتی پہنتے ہیں، کیا روک دیں گے آپ؟ لنگی پہن کر آتے ہیں، کیا روک دیں گے آپ؟ تمل ناڈو میں بھی پہنتے ہیں ٹیملیئنس پورے لنگی، آپ ان کی تشبیہ اختیار کریں، کیا روک دیں گے؟ نہیں روکیں گے آپ۔ لیکن مذہبی معتقدات جسے عقیدے کہتے ہیں، ریچولس اور کسٹمز، اس کو فالو کر آئے گا تو آپ روکیں گے، چھوٹا بچہ بھی روکے گا۔ کیوں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کر دیا کہ جس نے کسی کی تشبیہ کی، یعنی کرسچنز کی یہود کی نصارہ کی ہنود کی ان کے مذہبی معاملات میں ان کی اقتداء کی، تو وہ انہی میں سے ہے۔ اب یہ نیو ایئر سیلیبریشن اٹ از ناٹ جسٹ اے نارمل سیلیبریشن، یہ عیسائیوں کا مذہبی عقیدہ ہے۔ کیا ہے بولیے؟ مذہبی عقیدہ۔ اب تم ان کے مذہبی عقیدوں پر عمل کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ حشر کا میدان ہوگا، ایک طرف مسلمان ہوگا، ایک طرف عیسائی ہوں گے، اور اللہ تو جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور۔ پروردگار کہے گا کہ یہ نہیں، یہ غلط صفوں میں آ گئے ہیں، فرشتے آ کر نکال دیں گے۔ تم تو زندگی بھر عیسائیوں کی اتباع کرتے تھے، تشبیہ کرتے تھے، ان کے مذہبی معاملات کو فالو کرتے تھے، یو آر ناٹ امونگس اس، ہٹ جائیے آپ، کیونکہ اللہ کے رسول نے فیصلہ فرما دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ جس قوم کی تشبیہ کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر بھی کیا جائے گا۔ تو دوستو چند ایسی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس پر ہم عمل کر کر اللہ کی ناراضگی سے بچ سکتے ہیں۔ بولیے اللہ کی ناراض، آپ کو پتہ نہیں اللہ آپ سے کب ناراض ہو جائے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، گناہوں سے بچ کر ہمیشہ ہر عمل کرنے سے پہلے ایک ہی اساس پر اسے ناپیں، تولیں اور اسکیل پر لا کر دیکھیں کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، میرا اللہ خوش ہوگا کہ ناخوش ہوگا؟ خوش ہوگا تو کریں اور ناخوش ہوگا تو چھوڑ دیں۔ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اللہ انعام دے گا کہ عذاب دے گا؟ انعام دے گا تو کریں، عذاب دے گا تو چھوڑ دیں۔ یہ کام کرنے جا رہا ہوں، میں پروردگار کی خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں میں مکرم ہوں گا یا ذلیل ہو جاؤں گا؟ اگر آپ سمجھے کہ یہ عمل سے میں ذلیل ہو جاؤں گا تو اسے چھوڑ دیں۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، بات کرو تو سچی کرو، یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ یہاں پہ جتنے حاضرین ہیں ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ کہنے سننے سمجھنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی خطا لفظ سرزد ہوئی ہو تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے لطف سے، اپنی عطا سے ہمیں معاف فرما۔ اے باری تعالیٰ یہاں پہ جتنے حاضرین حاضر ہوئے ہیں پاک پروردگار، ہم میں ہمارے اقربا یا رشتہ داروں میں مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا جو بے عمل ہیں انہیں عمل صالح متقبلہ کی توفیق عطا فرما، جو باعمل ہیں ان کے عمل میں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں ہمارے اقربا رشتہ دار دوست احباب میں اگر کوئی بے نمازی ہے تو انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ